ہوا تھا۔ پھر مجھے جو باتیں نبیلہ نے کہی تھیں میں نے ایک ایک کر کے چاچی کو بتا دی۔ میں نے چاچی کو نبیلہ کی وہ بات بھی بتا دی جو نبیلہ نے چاچی کو اس لڑکے کے ساتھ کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ میں کافی دیر تک بولتا رہا اور چاچی خاموشی سے سنتی رہی۔ میں جب چاچی کی باتیں سن رہا تھا میرا دھیان دوسری طرف تھا۔ جب میں نے آخری بات یہ بولی، چچی جان آپ فیصلہ کرو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جب دیکھا تو چاچی کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ چاچی نے آگے ہو کر میرا ہاتھ چوم لیا، پھر میرا ماتھا چوما، پھر میرے گالوں کو چوما اور پھر میرے ہونٹ پہ ہلکا سا بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر کچھ دیر بعد چچی کے منہ سے ایک رہانسی سی آواز نکلی کہ وسیم بیٹا جو تم نے کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے اور اس میں اپنی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بات سچ بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے تم میری بات کا یقین نہیں کرو اور یہی کہو کہ جیسی بیٹی ویسی ہی ماں، لیکن بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر چچی نے کہا بیٹا جب سائمہ کالج میں جاتی تھی تو اس لڑکے کے ساتھ اس کی کالج میں ملاقات ہوئی۔ پھر سائمہ اور عمران کے درمیان دوستی گہری ہوتی گئی اور سائمہ کو بھی یہ بات نہیں پتہ تھی کہ تمہارے چچے نے اس کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنا ہے، اس لیے وہ عمران کے ساتھ اپنے پیار کی پینگ ڈالنے لگی اور یہ دوستی اور پیار کی پینگ زیادہ خطرناک ثابت ہوئی کیونکہ سائمہ عمران کے چکر میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ جوان تھی، جوانی نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور ان دونوں کی دوستی اور محبت لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر سائمہ جب یونیورسٹی میں چلی گئی تو عمران نے بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اب تو سائمہ اور عمران ایک ہو گئے تھے۔ مجھے اس وقت تک سائمہ اور عمران کے تعلق کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں بس یہی سمجھتی تھی کہ یونیورسٹی کے دوست ہیں، لیکن میں غلط تھی کیونکہ ایک دن سائمہ نے گھر آ کر بتایا کہ امی ہماری یونیورسٹی کا ٹور مری کے لیے جا رہا ہے اور میں نے بھی جانا ہے، ہمارا 3 دن کا ٹور ہے۔ تمہارے چچا نے بہت منع کیا اور وہ باز نہیں آئی۔ مجھے بھی اتنی باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے بھی تمہارے چچے کو بول دیا، اس کو اجازت لے دی اور وہ مری چلی گئی۔ بس وہی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ مری سے واپس آنے کے کافی دن بعد میں نے نوٹ کیا سائمہ پہلے 2 بجے تک گھر آ جاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ دیر سے گھر آنے لگی۔ کبھی شام کو 6 بجے، کبھی 8 بجے گھر آتی تھی۔ میں ماں تھی، مجھے فکر لگ گئی تھی۔ ایک دن شام کو 8 بجے وہ گھر آئی تو اس کا چہرہ لال سرخ تھا، وہ کافی پریشان بھی لگ رہی تھی۔ گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے کے لیے ثنا 2 دفعہ اس کے کمرے میں گئی تو وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے کچن کا سارا کام ختم کر کے تقریباً رات کے 10 بجے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تکیے میں سر دے کر لیٹی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ پہ چلی گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر تکیہ اس کے منہ سے ہٹایا تو اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا سائمہ میری بچی کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ میری آواز سن کر اور زیادہ رونے لگی۔ پھر کافی دیر رونے کے بعد اٹھ کر میرے گلے لگ گئی اور بولی امی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو دلاسا دیا اور بولا بیٹی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے جو اپنی کہانی مجھے سنائی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی اور عمران کی کالج سے لے کر یونیورسٹی تک کی ساری اپنی پیار اور دوستی کی کہانی سنائی۔ اس نے کہا پہلے تو عمران مجھے کہیں کسی ہوٹل یا یونیورسٹی میں اکیلی جگہ پہ لے جاتا، مجھے بس پیار کرتا رہتا تھا، مجھے کس وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے ساتھ میچ کھیلنے لگا، ہم آپس میں شادی بھی کریں گے۔ لیکن پھر یونیورسٹی میں آ کر جب ہم لوگ مری گئے تو وہاں اس نے گروپ سے الگ ہو کر ایک کمرہ لے لیا اور مجھے بھی بتا دیا، اور ایک رات مجھے اس ہوٹل میں ہی کمرے میں بلا کر مجھ سے مزہ لیا اور مزے میں بہک کر پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میرے ایک دوست کو خوش کرو۔ یہ وہی دوست تھا جس کے فلیٹ میں مجھے لے کر محبت کرتا تھا۔ میں اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی اور اس کو تھپڑ مار دیا اور بولا تم نے مجھے گندی سمجھ رکھا ہے، جو تمہارے دوست کو بھی کروں یہ کبھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے مجھے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو دکھائی، دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
یہ ویڈیو مری اس ہوٹل میں بنی تھی جس میں عمران نے میرے ساتھ پہلی دفعہ میچ کھیلا تھا۔ میں بہت روئی، بہت گڑ گڑائی، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ پھر میں اس ویڈیو کے پیچھے مجبور ہو گئی اور اس کے دوست سے بھی میچ کھیلا اور اس کے گروپ کے 2 اور دوست سے جن سے میں نے میچ کھیلا۔ بیٹا پھر سائمہ نے اپنے باپ کی عزت کے ڈر سے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد عمران گھر تک آنے لگا اور جب تمہارا چچا کام پہ ہوتا تو وہ سائمہ کے ساتھ گھر آ جاتا اور میرے اور ثنا کے ہوتے ہوئے بھی وہ سائمہ کو اس کے ساتھ میچ کھیلتا رہتا۔ میں یہ جان کر بھی میری بیٹی اندر کسی غیر مرد سے پیار کر رہی ہے، میں کئی دفعہ مرتی کئی دفعہ جیتی تھی۔ پھر تو عمران نے اس ویڈیو کی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ مجھے بھی اپنا غلام بنا لیا تھا، کیونکہ اس نے سائمہ کو میرے لیے بھی مجبور کرنا شروع کر دیا اور پھر آخر کار مجھے بھی اپنی بیٹی کی خاطر اس کا ساتھ دینا پڑا۔ پھر میں بھی عورت تھی، جذبات رکھتی تھی، تمہارے چچا کے عدم توجہ کی وجہ سے میں بھی بہک گئی اور اس کا ساتھ دینے لگی، لیکن میں نے اپنے جسم کو آگے کر کے سائمہ کو کافی حد تک بچا لیا تھا۔ وہ لڑکا اور اس کے دوستوں کو میں اکیلے میں ہی نمٹا لیتی تھی۔ پھر میں نے تمہارے چچا کو بول کر سائمہ کی شادی جلد سے جلد کروا دی کہ اس کو یہاں سے بھیج دیا جائے۔ بعد میں اکیلے ہی ان سب کو جھیلتی رہی۔ جب عمران زیادہ تنگ کر دیتا تو کبھی کبھی سائمہ کو بلا لیتی تھی اور بیچاری بھی یہاں آ کر جتنے دن رہتی تھی۔ عمران اور اس کے دوست آ کر روز میچ کھیلا کرتے۔ پھر ان کی نظر ثنا پہ پڑی تو مجھے اور سائمہ کو ثنا کے لیے مجبور کرنے لگا۔ ثنا کا سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری ایک بیٹی کی زندگی برباد ہو چکی تھی اور میں دوسری کی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ عمران بار بار مجھے ثنا کا کہتا تھا۔ میں روز سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی۔ میں کیا کروں؟ ثنا میرا اور سائمہ کے تعلق کے بارے میں سب جانتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ بہت مجبور ہو کر اس کو کہا تو وہ غصے ہو گئی اور پھر میرے خیال میں اس نے نبیلہ کو یہ باتیں بتا دی تھی، لیکن پھر شاید قدرت کو مجھ پہ ترس آ گیا اور تم نے ثنا کو اسلام آباد بھیج دیا اور ان درندوں کی نظر سے دور ہو گئی۔ لیکن میں اور سائمہ ابھی بھی ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ پھر چچی کی یہ باتیں بول کر خاموش ہو گئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ رو بھی رہی تھی۔ میں نے چچی کو کہا، چچی جان، آپ اور سائمہ اتنے عرصے سے یہ سب برداشت کر رہی ہیں اور آپ نے یا سائمہ نے ایک دفعہ بھی ہم میں سے کسی کے ساتھ اس اذیت کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو چچی نے کہا، بیٹا میں کس کو کیا بتاتی، ہم لوگ تو پہلے ہی غلطی کر کے یہاں لاہور آ گئے تھے۔ گاؤں میں سب ہمارے فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ تیرا چچا کو بھی میں نے مجبور کیا تو وہ آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب سوچتی ہوں میں نے غلط کیا تھا، کیونکہ تم اتنی باتوں کو جانتے ہوئے بھی میری بیٹی کو طلاق نہیں دی، مجھے برا بھلا کہا، بلکہ اپنے دل میں ہی دکھ پال لیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اور بیٹا اگر کیا میں تمہیں یا تمہاری ماں کو پہلے سائمہ کا یا اپنا بتا دیتی تو کیا تم میری بیٹی سے شادی کرتے؟ کیا تمہاری ماں میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لیتی؟ تو بیٹا خود سوچو میں کس کس کو اپنا دکھ بتاتی۔ میں نے کہا، چچی ایک بات تو بتائیں، عمران کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اور سائمہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اور کیا سب کے ساتھ سائمہ کی یا آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں؟ تو چچی نے کہا، نہیں بیٹا، اس ایک ویڈیو کے علاوہ اور کوئی بھی ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے، وہ بس اس ویڈیو سے ہی ہم دونوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں نے کہا، چچی ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ان کے پاس نہ رہی ہو سکتا ہے انہوں نے ضائع کر دی ہو، کیونکہ اس ویڈیو سے ان کا جو مقصد حاصل کرنا تھا، میرا مطلب ہے آپ کو سائمہ کے ساتھ کرنا تھا، وہ کر لیا ہے اور وہ ویڈیو ضائع کر دی ہو۔ چچی نے کہا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویڈیو ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے ایک ہفتہ پہلے عمران گھر آیا ہوا تھا، میرے ساتھ رات گزار کر صبح جانے لگا تو مجھے کہتا کہ 2 یا 3 دن تک تیار رہنا، میرا ایک دوست باہر کے ملک سے آنے والا ہے، اس کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میں اس کی بات سن کر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، بکواس بند کرو، مجھے اب اور کسی کے ساتھ نہیں رات گزارنی اور نہ ہی اپنے کسی اور دوست کو میرے گھر لے کر آنا۔ پھر اس نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور میرا موبائل اٹھا کر اپنے موبائل سے کچھ کرتا رہا۔ پھر موبائل میرے آگے پھینک کر بولا، میں نے تمہاری بیٹی کی ویڈیو تمہارے موبائل سے ڈال دی، غور سے دیکھ لو، اگر میری بات نہیں مانے تو میں یہ ویڈیو تمہاری گلی میں بھی اور ملتان تمہارے سب رشتہ داروں کو دکھا دوں گا، پھر بعد میں مجھے نہ کہنا اور ہنسنا۔ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے پہلی دفعہ اس دن اپنی بیٹی کو وہ والی ویڈیو دیکھی تھی
میں سارا دن روتی رہی۔ میں نے کہا چچی ایک بات تو بتاؤ، عمران کے جو دوست ہیں ان کے پاس سائمہ کی ویڈیو دیکھی ہے یا کبھی انہوں نے ویڈیو دیکھی؟ کہا تو چچی نے کہا نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ آتے ہیں میچ کھیل کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا چچی اس کا مطلب عمران نے وہ ویڈیو صرف اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی آپ لوگوں کو بلیک مارک کر کے استعمال کرواتا ہے۔ چچی نے کہا ہاں ہو بھی سکتا ہے۔ میں نے کہا چچی بھائی سمجھو، آپ کی فکر اور اذیت آج سے ختم۔ چچی نے کہا وسیم بیٹا میں تمہاری بات سمجھتی نہیں۔ میں نے کہا چچی اگر آپ اس اذیت سے نکلنا چاہتی ہیں تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اور میری چند باتیں ماننا ہوں گی اس بدلے میں۔ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند